نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ جی بڑا ماڑے حالات ہیں، اور بخار کو برا کہا، بخار کو برا کہا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ آگ کو، اس بخار کو برا نہ کہو، یہ بخار ایسے ہی ہے جیسے آگ میں لوہا ڈالا جائے زنگ آلود تو آگ جو ہے لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے، ایسے ہی مسلمان کو جب بخار ہوتا ہے تو اللہ بخار کی وجہ سے مسلمان کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو بخار آ جائے، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے ایک اور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار اللہ کی وہ آگ ہے، بخار تعبیر کیا گیا آگ سے کیونکہ اس سے جسم تپ جاتا ہے، جسم جو ہے ہیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بخار ہو، بخار ایسی ہیٹ ہے، ایسی فائر ہے اللہ کی، ایسی آگ ہے اللہ کی کہ جس سے اللہ اپنے بندہ مومن سے تمام گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بخار آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، صبر کے ساتھ اللہ رب العزت، اسی طرح حدیث پاک حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو جب بخار آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرماتا ہے، بیماری آئی اس کے بعد اللہ نے صحت عطا فرمائی تو وہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور فیوچر اور مستقبل میں اس کے لیے نصیحت ہوتی ہے کہ اب یہ جو تمہارے برے کام تھے ان کی وجہ سے تمہیں بیماری آئی تھی، مصیبت آئی تھی، وہ دور ہو گئی، اب ذرا الرٹ رہو، اب ذرا الرٹ ہو جاؤ۔ بیماری پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن گئی، مستقبل کے لیے اس کے لیے الرٹ بن گئی، تاکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ جب بھی کوئی مصیبت میں انسان کو ڈالتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو منافق کو بیماری ہوتی ہے، منافق کو مصیبت آتی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اونٹ کو ایک گھر والوں نے باندھ دیا اور پھر اس کے بعد کھول دیا، اونٹ کو نہیں پتا کہ اس کو باندھا کیوں گیا ہے، کھولا کیوں گیا ہے۔ تو منافق کی مثال بھی ایسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کو بیماری آتی ہے، چلی جاتی ہے، اسے وہ کبھی سوچتا ہی نہیں کہ بیماری کیوں آئی تھی، چلی کیوں گئی۔ اس لیے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی بیماری سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اس لیے چھوٹی سی بھی اگر کوئی اذیت آئے فوراً رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جایا کرو۔